آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نظام کی جگہ جو قرآن و سنت کا لا ہے اسے خلافہ علی منہاج النبوہ کہیں 30 سالہ دور، یا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح استعمال کریں، شریعت، اسلامی نظام؟ نام مختلف ہیں، چیز ایک ہی ہے، تو وہ پاکستان میں کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بنیادی طور پر اسلام میں یہ جو ہمارا مغربی جمہوریت ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے، چونکہ معذرت کے ساتھ چونکہ ہم جب اسلام کے حوالے سے بات کریں گے تو پھر ہمیں یہ جیسے ڈبل سٹینڈرز کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کھل کر جو سچی اور کھری بات ہے وہ کرنی چاہیے۔ ہمارا جو مغربی جمہوری نظام ہے اس کے تحت بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، لیکن جو اسلامی نظام جمہوریت ہے اس میں بندوں کو تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا۔ ایک شخص ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خلیفہ مقرر کرتے ہیں اپنے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، گویا ایک شخص کی جو رائے ہے وہ سب کے لیے قابل قبول ہے۔ اور آگے چل کر اگلا آتے ہیں کہ 5-6 لوگ آتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ وہ کسی کو مقرر کرتے ہیں، کمیٹی بن گئی، کمیٹی شورا کا نظام آ گیا۔ اس کے علاوہ آپ آگے مزید آتے ہیں تو پھر اس کو تھوڑی اور جو ہے نا وہ وسعت دے دی گئی۔ تو عرض کرنے کی یہ مطلب ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ 10,000 ایسے لوگ اس کو چنتے ہیں، اس کو ووٹ دیتے ہیں کہ جو 10 کے 10,000 اس معاشرے کے گندے ترین لوگ ہیں، جو نکمے ہیں، جو چور ہیں، جو ڈکیت ہیں، تو وہ ایک آدمی کے لیے یہ ووٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا نمائندہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے تمام قانون سازی کے مراحل کو ہماری اسمبلی کے اندر جناب والا وہ ٹھیک کر کے آگے لے کر جائے۔ یعنی جس کی ووٹ پر آپ کی ملک اور قوم کی تقدیر کھڑی ہے، اس کو کون چننے والے کون لوگ ہیں؟ اس کو چننے والے وہ 10,000 وہ لوگ ہیں جو خود کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈکیت ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں۔ دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہے، اس کو 9,999 لوگ ووٹ کرتے ہیں، وہ کہ جو وقت کے بہترین عالم ہیں، فضلاء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سنجیدہ ترین لوگ ہیں، اچھے کریکٹر اور کردار والے ہیں۔ تو آپ کا جو مغربی نظام جمہوریت ہے وہ کہتا ہے کہ وہ 10,000 ووٹ والا ایک ووٹ سے اسے جیت گیا ہے، لہذا وہی اس بات کا اہل ہے کہ وہ اسمبلی میں جائے اور وہ اپنی قانون سازی کا حصہ بنے۔ تو اب ایک جرنل چھوٹا سا بھی عقل رکھنے والا اگر کوئی انسان ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ جس چیز کی بیس اور بنیاد ہی ایک غلط اور ایک ناقابل قبول ہے، اس پر کھڑے ہو کر آپ آگے عدل کہاں سے ڈھونڈیں گے، انصاف کہاں سے ڈھونڈیں گے، آپ وہاں جسے کہتے ہیں خلوص کہاں سے نکالیں گے؟ یہ تو سارے کا سارا آگے نظام ہی خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا پہلا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے کہ ایک مسلمان جس کا یہ بلیو ہے، یقین ہے کہ وہ قرآن اور سنت، یعنی اس کے رول ماڈل رسول اللہ ہیں، اس کے بعد رسول اللہ کے مقدس جو ہے نا وہ صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، تو اب اگر وہ اس نظام کا طالب ہے تو میں سوری ٹو سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ ایک اچھی ہیلدی مچھلی کھانے چاہتے ہیں کہ بھئی میں راؤ کھاؤں گا، میں فلاں کھاؤں گا، تو آپ یہ G7 والے نالے میں کنڈی جا کر ڈال کے وہاں سے نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ جہاں گندا نالا ہے تو اس میں سے کہاں آگے یہ مچھلی نکلے گی۔ تو جہاں آپ کی بنیاد ہی ایک ایسی غیر اسلامی اور جسے کہتے ہیں کہ غلط ہے، تو اس کے اوپر آپ کہیں جی کہ ہم ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ عدل ہو، انصاف باطل ہو۔ کے اقتدار میں تقوی کی آرزو جی تو ہے، کیا یہ ہنسی فریب جو کھائے ہوئے ہیں۔ جی تو یہ میرے خیال میں تو ہمارا بنیادی، اگر آپ جس چیز کے طالب ہیں وہ یہاں نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ ہم نے نام رکھ دیا جی جمہوریت، مغربی جمہوریت، اب ہم ان کو رول ماڈل بنا رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ہم مسلمان ہیں اور جی ہمارے لیے رول ماڈل رسول اللہ ہیں، ہمارے لیے فلاں۔ تو میرے خیال میں یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ دو طبقات ہی رہ گئے ہیں بس، ایک مروانی سیاست ہے، ایک حسینی سیاست ہے۔ حسینی سیاست خلافہ علی منہاج النبوہ کی لیگیسی ہے، اپنا سر کٹا دیا لیکن کمپرومائز نہیں کیا پرنسپلز پہ۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں بنیادی طور پر جیسے ہماری ماشاءاللہ ہمارے دونوں صاحبان نے بہت اچھی گفتگو کی ہے، اگر ہم اس طرف غور کریں اپنے آئین کے حوالے سے تو میں ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے 100%
میں متفق ہوں کہ جو کچھ اس وقت ہمارے آئین کے ساتھ جس کا نام اسلامی آئین ہے اور اس کے اندر بہت ساری غیر اسلامی امینڈمنٹس کر دی گئی ہیں. ابھی جو آپ کی مجھے نہیں پتہ آپ کے پروگرام میں یہ بولنے کی شادی کی عمر والا جی نہیں ساتھ ایک اور بھی ہے, کچھ اور کہہ رہے ہیں, استثناء کی اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے, جس طرح کی چیزیں وہ بیچ میں کر دی گئی ہیں. تو اب عرض یہ ہے کہ یہ تو ایک مثال میں دے رہا ہوں, اگر آپ پیچھے دیکھ لیں کتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں اور ان کے اندر کیا کیا وہ جیسے کہتے ہیں نا جی کہ پاؤڈر کی پڑیاں کہ جو جناب کیپسول کے اندر ڈال کے تو اس کے اندر نہیں گولی گئی ہیں. تو بہت کچھ چیزیں آپ کے اس آئین کے اندر انہوں نے گڑبڑ کی ہے. لیکن اس حوالے سے میں فرید پراچا صاحب کی بات سے بھی اتفاق کروں گا کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ چلیں کچھ بھی ہے, ہمارا جو مین ورڈنگ ہے وہ تو بنیادی طور پر قرآن و سنت کی اتباع کی, یہی ہمارے لیے جو ہے نا وہ غنیمت ہے. لیکن آپ سے ایک چھوٹا اس سا کے سوال ساتھ ساتھ میں یہ پورا کر لوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایسی بنیادی بہت ساری شکیں ہیں کہ جن کے اوپر ہمارا جو ہے نا پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جی یہاں پر الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, جس طرح 295C ہے یا اس کے علاوہ جو آپ کا ختم نبوت کا قانون ہے یا باقی جو آپ کے بنیادی جو اسلامی قوانین کے حوالے سے ایک بالکل کھلم ڈلا ایک اعلان ہے. تو اس حوالے سے الحمدللہ ہم اپنے اس پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں. اچھا ایک چھوٹی سی, چونکہ آپ نہایت قابل احترام, دو گروپ تھے, ایک علماء ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ادھر اپنی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. جی میں نے اس دن بھی اسکالر سے پوچھا تھا سارے ایک پلیٹ فارم پہ آئیں, یک نکاتی ایجنڈا ہو, سپریم لا قرآن و سنت, جس میں پراچا صاحب کی جماعت بھی شامل ہو. تو ایک اگر بکھرے ہوئے تنکوں کی طرح جائیں گے, کچھ کہیں گے وہ ٹھیک ہے, ادھر علامہ طاہر شفیع صاحب تھے, ادھر مفتی تقی عثمانی, مفتی منیب الرحمان, مولانا فضل الرحمان, دیگر علماء تھے, ان کے بھی 10 نکات آئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سارے مل کے اگر پیسفلی کہیں کہ قرآن و سنت کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ انتہائی معذرت کے ساتھ چاہے وہ میں ہوں یا کوئی علماء ہوں, یہی جن علماء کے نام آپ نے لیے ہیں وہ ایک خاص مرحلے پر تو وہ اس پریس کانفرنس میں یا اس کنونشن میں شریک نہیں ہوئے. یہ سارے جو اس کانفرنس میں شریک تھے نا, جس کے اندر فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہیں, ان میں سے آدھے وہ تھے جو کنونشن سینٹر میں بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ دیکھ لیں ویڈیوز اٹھا کر. کیا بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل, اس میں آدھے وہ تھے کہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ جو سن رہے ہیں نا بڑے غور سے, وہ سارے ادھر بیٹھے ہوئے. میں آپ کو نکال کے ویڈیوز دے دوں گا. اور پھر جو مفتیان نظام کے آپ نے نام لیے ہیں, یہ کچھ مئی کے اندر جب یہی چیف صاحب انہوں نے جناب وہاں پر خطاب فرمایا تو وہ فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی اسی طرح ان کی تقریر سن رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہاں مفادات کی جنگ ہے. یہی علماء کہ جنہوں نے آج اتنے دبنگ انداز سے جناب رگڑا چاڑ دیا جی کہ ہم وہ نہیں ہیں, تو کیا یہی صرف 5 مہینے 6 مہینے پیچھے چلے جائیں, جب ایک خاص سیاسی جماعت کے یا اس سے 2 سال پیچھے چلے جائیں, ایک خاص سیاسی جماعت کے خلاف جب ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا جا رہا تھا, تو وہاں یہ لوگ کہاں کھڑے تھے؟ کیا یہ اسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جناب بغل میں نہیں تھے؟ تو اصل بات یہ ہے یہاں مفادات ہیں. اسلام کو ٹچ لگایا جا رہا ہے, وہی اسلامک ٹچ ہو رہا ہے, چاہے وہ ادھر والے ہوں یا ادھر والے ہوں, الا یہ کہ بہت سارے ایسے مخلص لوگ ہیں. الحمدللہ میں بھی گیا تھا, میں بھی وہاں کنونشن سینٹر میں موجود تھا, جانے میں کوئی اور میں دیکھیں وہ چیزیں تو آ گئی جو علماء وہاں پر بولے جنہوں نے بیعت کی بات کی, لیکن میری ویڈیو کیوں نہیں چلائی گئی؟ میں بھی کھڑا ہوا تھا. آپ نے کیا کہا تھا؟ جو نکلوائے نا, میڈیا کا کام ہے وہ نکلوائے کہ میں نے وہاں کیا کہا تھا. یعنی اپنی ریزرویشن رکھی تھی؟ جی بالکل, وہاں تو علماء نے بہت سخت انداز اختیار کیا ہے. جو ان کی کمنٹس تھے ان کے اوپر اتنا سخت کہ جناب اس سے اگلے 2 منٹ کے بعد وہ دونوں ذرا, یعنی تعمیری تنقید ہوئی ہے, اچھی بات ہے, بہت اچھی, یعنی بہت زبردست تعمیری تنقید ہوئی ہے. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ دوسری طرف سے وہاں وہی جو ہے نا وہ حملہ آور ہوا ہے. انہوں نے بڑی آرام سے بات کو سنا ہے, جواب دیا ہے انہوں نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو کنونشن ہوں یا پروگرامز ہوں, ان کو یکساں جناب رد کر دینا یا ان کے خلاف ایک پورا ماس کھڑا کر دینا, تاکہ ایک ایسا ماحول قوم کے اندر لایا جائے کہ جی نہ علماء اس طرح بیٹھ سکیں, نہ اپنا نقطہ نظر کسی کے سامنے پیش کر سکیں, اور نہ وہ لوگ علماء تک اپنا پیغام پہنچا سکیں. تو یہ آپ کس کی خدمت کریں گے؟ لیکن دوسری طرف بھی ہم یہی کہیں گے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کمزوریاں ہر طرف ہیں. 100 ریکمنڈیشن جو اسکالرز نے تیار کی ہیں وہ بائنڈنگ, وہ ریاست پہ حکومت پہ ذمہ داری تھی, وہ ڈسکس ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم بھیجتے ہیں آگے سے, کچھ نہیں ہوتا. آپ سر کچھ ایڈ کریں. میں تھوڑا سا ایڈ اس میں یہ کرنا چاہوں گا. آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ لوگ دینی لوگوں کو ووٹ کیوں نہیں کرتے. میں اس آپ کی اس چیز سے متفق نہیں ہوں.
یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ اسمبلی میں ان ووٹوں والے اوپر کیوں نہیں آتے ہیں، لیکن آپ ذرا غور کر سکتے ہیں کہ آپ کی گزشتہ الیکشن کے اندر مذہبی جماعتوں کو کتنے فیصد ووٹ پڑا ہے. پھر آپ جو سیاسی جماعتیں آپ کی پاکستان میں ہیں ان میں بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے پیر ہیں. پیپلز پارٹی کے اندر پیپلز پارٹی کے اندر آپ ذرا دیکھیں کتنے آستانوں کے پیر صاحبان ہیں، تو وہ ووٹ کس کے نام کا لے رہے ہیں؟ وہ دین اور مذہب کے نام پہ ہی لے رہے ہیں نا. نون لیگ کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کتنے منیز ہیں کہ جو صرف اور صرف مذہبی گراؤنڈ کے اوپر وہ ووٹ لے کر آ رہے ہیں. تو یہ ایک جو لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا جی کہ لوگ مذہب کو ووٹ نہیں دیتے ہیں، یہ غلط ہے. مذہب کے نام اس وقت بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں پاکستان کے اندر 47-45 والے بحث سے نکل کے، یعنی ریفرینڈم کروا لیں، ریفرینڈم کروا لیں. آپ دیکھیں کہ آپ کا ملک چاہتا کیا ہے، آپ کی عوام چاہتی کیا ہے. یہ تو چند فیصد، جس طرح پراچا صاحب نے کہا ہے کہ جو چند فیصد لوگوں کی جو سوچ ہے وہ تمام اکثر میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اسلامی نظراتی کونسل کا بہت اچھا کام ہے، لیکن یہاں بھی ہم نے پوری کی پوری سیاست کو سیڑ دی ہے. ابھی اس وقت جو آپ کے موجود ممبرز ہیں اسلامی نظراتی کونسل کے، ذرا آپ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب سے ان کے نام لے کر آ رہے ہیں. ان میں سے آپ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو صرف اور صرف چاپلوسیاں کر کے اور جناب صرف اور صرف اپنے تعلق کی بنا پر آئے ہیں. ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو میٹرک پاس بھی نہیں ہیں، جو کسی مدرسے میں بھی نہیں گئے اور وہ اس کے اسلامی نظراتی کونسل کے ممبر ہیں. تو جناب جب ایسے اچھا ایک چیز ایڈ کروا لیں آپ کی موجودگی کا فائدہ. وہ لسٹ میں نے دیکھی ہے پوری، چونکہ ہم نے وہاں جا کے 2 پروگرام کیے. یقین کریں میں کہ اس وقت کی کچھ نوجوان سے زیادہ نشین وہاں ایسے ہیں جی بالکل جن کی میٹرک بھی تعلیم نہیں ہے اور وہ اسلامی قانون سازی میں وہ امور دیکھیں گے. اور دوسری بات جو آپ نے کی بڑی خوبصورت، لیکن ڈاکٹر صاحب اسی پہ میں ایک پوائنٹ کلیئر کر دوں. مذہب کے نام پہ پاکستان میں ووٹ پڑتا ہے، اکثریت 80% 90+ لوگ چاہیں گے آپ نے، لیکن جو سجادہ نشین کسی پارٹی میں یہ بٹے ہوئے، ہمارا درد دل یہ ہے کہ وہ سارے اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. جی بات بالکل آپ کی درست ہے، ووٹ اسلام کے نام کا. اور اس میں تھوڑا سا میں ڈاکٹر صاحب انتہائی معذرت سے، ہمارا یہاں پرابلم کیا ہے؟ ہم ایک طرف ہم اسلام کو ریپرزینٹ کرتی ہیں ہماری بہت ساری جماعتیں جو کہتی ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، داڑھی رکھو، مسواک کرو، لیکن جب اسلام کے نفاذ کے حوالے سے معاملات ہے اس وقت کہتے ہیں ہم غیر سیاسی ہیں، ہم سیاست میں آنا ہی نہیں چاہیے. یعنی اصل دھوکہ اسلام کے ساتھ تو وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو خود اسلامک ٹچ کیا پورے کا پورا بینیفٹ اسلام کے نام کو اٹھا رہے ہیں، لیکن جو اسلام کی اصل چیز ہے کہ جو آپ نے اصل ملک کے اندر اس نظام کا نفاذ کرنا ہے، جب وہاں بات آتی ہے تو اپنے کروڑوں فالورز کو اٹھا کر پھر کسی لبرل یا سیکولر کی جھولی میں ڈال دے.